السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دو ٹوک، میں ہوں کرن ناز۔ عید کے بعد حکومت سے دو ہاتھ کرنے کا بڑا پلان بنانے والی تحریک انصاف فی الحال آپس میں اس وقت گتھم گتا ہے۔ حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے ارادے بنانے والی پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے رہنما فی الحال آپس میں الجھے ہوئے ہیں۔ کیا پنجاب، کیا خیبر پختونخوا، اس وقت تو نوبت پارٹی کے جنرل سیکرٹری اور چیئرمین کی آپس میں تو میں تک پہنچ گئی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب یہ پارٹی ڈسپلن کے نام پر پہلے تو صرف پارٹی ممبران کو پارٹی اور لیگل ٹیم سے ہی نکالتے تھے، لیکن اب تو جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ان کی مرضی کے بغیر ملاقات کرنے پر وہ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر تک کو باتیں سنا رہے ہیں۔ اور تو اور پارٹی کے جو سینئر رہنما ہے یعنی بیرسٹر علی ظفر، ان کو سلمان اکرم راجہ نے کسی کا منظور نظر قرار دے دیا ہے۔ کچھ ایسے لوگوں کو جن کے نام لسٹ میں نہیں تھے ان کو بھیجا گیا۔ گوہر صاحب بطور چیئرمین چلے گئے۔ ثابت یہ کرنا چاہتی تھی کل سرکار کے جو ہمارے لیے منظور نظر ہوگا اس کو بھیجیں گے۔ 25 تاریخ جب تینوں بہنوں کو گیٹ پہ رکھا، وکلا آگے کیوں گئے، ملاقات کیوں کی، اس میں سلمان شامل تھا۔ علی ظفر کے بارے میں یہ کبھی بھی نہ کہیں کہ وہ منظوری نظر بندہ ہے۔ جو کنٹروورسی کریٹ کی ہے راجہ صاحب نے اپنی کامنٹ سے، یہ جائز نہیں ہے، مجھے افسوس ہوا۔ پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے سیاسی کمیٹی پر بھی تنقید کیا ہے، کہا ہے کہ جب سیاسی قیادت اور بہنوں کو عمران خان سے نہیں ملنے دیا جاتا تو پھر وکلا کیوں ملاقات کرتے ہیں؟ سیاسی کمیٹی نے اب تک کوئی لائحہ عمل نہیں بنایا۔ اگر عمران خان کی بہنیں ملاقات کے لیے نہیں جاتی تو کیا بشرا بی بی کی فیملی کو بھی نہیں جانا چاہیے، وکلا کو بھی نہیں جانا چاہیے؟ جب وکلا کی میٹنگ ہوئی جس میں سلمان اکرم راجہ صاحب بھی تھے، تو جب یہ لوگ گئے، خان کی بہنیں روکی گئی، تو پھر یہ لوگ کیوں آگے گئے؟ نمبر 1، آج تک پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلے نہیں کیا کہ اگر پولیٹیکل لیڈرشپ کو روکا جائے تو وکلا آنے جائیں گے، اگر خان کی بہنوں کو روکے یا خان کی بہنوں میں سے کسی ایک بہن کو روکے تو وکلا نہیں جائیں گے، یا یہ کہ اگر خان کی فیملی کو بھیجے تو بشرا بی بی کی فیملی بھی نہیں جائے گی۔ اب ناظرین، سلمان اکرم راجہ کے ساتھ کھڑے وکلا بھی کھل کر یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ان کی دی گئی لسٹ کے علاوہ کسی رہنما کو عمران خان سے ملنے نہیں دیں گے۔ دی ہوئی لسٹ جو سلمان اکرم راجہ، جو ہمارے جنرل سیکرٹری اور میں بطور ترجمان جو ہم نے لسٹ دی وہ وائیولیٹ ہو رہی ہے۔ ہمیں جو لسٹ دیتے ہیں ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق وہ نہیں جاتے اور من پسند لوگوں کو بلایا جاتا ہے۔ آج ہم نے پالیسی طے کر لی ہے کہ جو لسٹ ہم دیں گے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق، اگر اس لسٹ میں بندہ نہیں گیا تو ہم کوئی بندہ نہیں جانے دیں گے۔ یہ آج جو لوگ گئے نا بھول جائیں کہ آئندہ یہ جائیں گے۔ اب ایسا لگتا ہے ناظرین کہ تحریک انصاف میں جو طاقت کی لڑائی ہے نا وہ جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر کے اختیارات پر پہلے بھی پارٹی کے اندر سے سوال اٹھائے گئے۔ اب حالیہ تنازع پر جب سلمان اکرم راجہ کو وضاحت دینے کا سوال ہوا تو چیئرمین تحریک انصاف کا جواب بتا رہا ہے کہ انہیں پارٹی میں چیلنجز کا سامنا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو یہ چیز آپ نے بتائی، وضاحت دی سوال سے، تو انہوں نے کیا پھر آگے سے کہا؟ کیا یہ جو آپ نے بھی بات بتائی کہ اس وجہ سے میں چیئرمین ہوں، پوری پارٹی مجھے وضاحت دے گی، میں کسی کو وضاحت دوں گا؟ میرے دستخطوں سے ٹکٹ ملتے ہیں، میرے دستخطوں سے ایشوز ہوتے ہیں، خان کے بعد میرا آرڈر چلتا ہے۔ اب اس تمام اہم معاملات پر اور یہ کیا چل رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے اندر، اس پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں آج میرے انتہائی معزز مہمان ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں شیر افضل مروت صاحب جوائن کر رہے ہیں پروگرام میں۔ بے حد شکر گزار ہوں آپ کی۔ السلام علیکم مروت صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ آپ کی پارٹی کے چیئرمین کی بات کر لیتے ہیں نا، ان کو کیا ابھی بھی چیلنجز کا سامنا ہے کہ باقاعدہ ان کو آنا پڑ رہا ہے اور بتانا پڑ رہا ہے کہ میں کسی کو جواب دہ نہیں ہوں، میں چیئرمین ہوں پارٹی کا؟ چیلنجز ہیں ان کو ابھی بھی پارٹی کے اندر؟ بہت شکریہ۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر بڑے نفیس، شستہ اور انتہائی ڈوسائل آدمی ہیں، اور ان کی شخصیت کے اس پہلو کو جو ہیں مسلسل 1.5 سال سے جو ہیں اس کی پوزیشن کو کمزور کرنے کے لیے اس کی اس شخصیت کی ان خوبیوں کو جو ہیں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے۔ بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں وہ واحد شخصیت ہے جس کی ٹرولنگ ہوئی سوشل میڈیا پہ اپنے لوگوں نے کی، کبھی اس نے لب و پہ شکایت تک وہ نہیں لایا، لیکن اس دن جب یہ جو باتیں ہیں نا، یہ ملاقاتیں، کون جائے گا ایس او پی، آپ کو میں بتاتا چلوں یہ ان ساری چیزوں کا راکم میں ہوں، یہ ایس او پی میں نے بنائے، یہ ریٹ میں نے کی تھی، اور کون جائے گا، کب جائے گا، کس طرح جائیں گے، یہ جو بھی آپ نے ترجمان کے اور سلمان اکرم راجہ صاحب کے بیانات سنائے نا، یہ سراسر غلط ہیں کہ صرف انہی کو اختیار ہے۔
ہائی کورٹ کے فیصلے میں، چونکہ میں بیسیکلی پرنسپل پٹیشنر تھا، اس میں وکیل تھا، تو ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ لکھا گیا ہے کہ 3 فوکل پرسن یا کوآرڈینیٹر، جس میں ایک سلمان اکرم راجہ صاحب ہے، ایک برسٹر گور صاحب ہے اور ایک انتظار پنجوتا صاحب ہے، وہ خان صاحب سے کنسلٹیشن کے بعد نام دیں گے اور وہ لوگ جائیں گے۔ یہ جو تب چڑھی ہوئی ہے نا سلمان اکرم راجہ صاحب کو، اس کی پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ خود اس وقت ٹائم پہ نہیں پہنچ سکا تھا، اور جیل حکام نے کیا کیا، اصل میں ساری شرارت جیل حکام کی ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے چند کو جانے دیا، چند کو نہیں جانے دیا۔ اب جو چند چلے گئے اور جو چند رہ گئے، وہ جو چند رہ گئے وہ اب عدالت میں بھی یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی جیل حکام نے بات نہیں مانی، کیونکہ جیل حکام حاضری شیٹ لے جائیں گے کہ جناب برسٹر گور صاحب آ گئے تھے، جو آپ کے لوگ تھے وہ تو ہم نے تعمیل کر دی تھی۔ تو لہذا وہ ان کو یہ تب چڑھی ہوئی ہے کہ اگر یہ سب رک جاتے تو ہم عدالت کو بتاتے کہ دیکھیں کسی کو جانے نہیں دیا۔ اچھا، یہ جو آپ نے ایک ورڈ کا استعمال کیا نا، ایکسپلوئٹ کیا جا رہا ہے بیرسٹر گوہر کو، کون کر رہا ہے؟ بیرسٹر گور کو تو ابھی تو لڑائی جو سامنے آئی ہے بدقسمتی ہے، پی ٹی آئی میں جو پشتون کی عادت ہے وہ ساری اب تختہ مشق بنی ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ عمر ایوب خان سے سیکرٹری جنرل کا منصب لینا اور پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو کوالیفائی بھی نہیں کرتے ہیں، جو بن بھی نہیں سکتے ہیں، اور اب اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی کہ پی ٹی آئی کی آفیشیل میڈیا بیرسٹر گور صاحب کی گالم گلوچ کر رہی ہے۔ آفیشیل میڈیا جو ہیں علی محمد خان، آفیشیل میڈیا جو ہیں وہ علی ظفر صاحب، بابر رحمان صاحب اور مجھ سمیت سب کی ٹرولنگ وہی لوگ کر رہے ہیں۔ ان میں ایک چیز کامن ہے کہ وہ پنجاب کی قیادت جو ہیں اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جو کچھ نہیں کرتی ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہیرو بنائے ہوئے ہیں۔ صحیح، 2 باتیں ہیں اس کے اندر، ایک تو یہ کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کیوں جنرل سیکرٹری کے لیے کوالیفائی نہیں کرتے ہیں؟ کوالیفائی اس لیے نہیں، وہ بن ہی نہیں سکتے نا، ہر منصب کے لیے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایک آئین ہے، اس آئین میں پرووائڈڈ ہیں کہ پی ٹی آئی کا سیکرٹری جنرل انٹرا پارٹی الیکشن نتیجے میں منتخب ہوگا تو وہ سیکرٹری جنرل بنے گا۔ صحیح، اور یہ ہمارے الیکشن لاز بھی کہتے ہیں جو الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ تو یہ منتخب تو عمر ایوب خان ہوئے تھے نا، جب عمر ایوب خان سے خان نے استعفیٰ مانگا، ان کو دینا پڑا، تو ان کو پھر انہوں نے تعینات کر دیا۔ اور عمر ایوب سے استعفیٰ کیوں مانگا تھا؟ بنیاد یہ تھی وہ جو آپ پشتون بیلٹ کی بات کر رہے ہیں، یہی بنیاد تھی؟ یہ آ جائے ان کو کھپانے کے لیے یا ان کو oblige کرنے کے لیے ان کے ساتھ۔ تو سلمان اکرم راجہ کے پاس ایسا کیا ہے کہ عمر ایوب سے استعفیٰ مانگ لیا گیا؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کے پاس جو ہیں ایک ٹولہ ہیں جو جن کی پشت پناہی جو ہیں وہ ان کو حاصل ہے، اور یہ وہی ٹولہ ہے جو خان کے بڑے قریب ہے۔ کون سا ٹولہ ہے؟ اب تو بتا دیں، اب تو آپ ساتھ بھی نہیں ہیں۔ سلمان اکرم راجہ صاحب کو تو علیمہ خانم کے سفارش بشرا بھی ہیں خان صاحب کے قریب، علیمہ خانم کی علیمہ خان صاحبہ ہے، ان کی سفارش پہ ان کو لگایا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ کو علیمہ خان صاحبہ کی سفارش پہ لگایا گیا ہے، اب یہ کہہ رہے ہیں۔ صحیح سر، بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو کی فیملی کو ملنے کی اجازت نہیں ہے تو وکلا اور بشرا بی بی کی فیملی کو بھی نہیں ملنا چاہیے، اس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ یہ انہوں نے اس کنٹیکس میں نہیں کہا، انہوں نے کہا دیکھیں سلمان اکرم راجہ صاحب نے بیرسٹر گور صاحب کو سائٹ پہ بٹھا کے پریس کانفرنس میں جو الفاظ کہے کہ منظور نظر لوگوں کو جانے دیا گیا، منظور نظر میں تو یہ خود بیرسٹر گور صاحب جا چکے تھے، یہ منظور نظر صرف بیرسٹر گور علی ظفر صاحب کے لیے نہیں تھا، دونوں کے لیے تھا، بلکہ ان تمام لوگوں کے لیے تھا جو سب مل کے آ گئے تھے۔ اور یہ کہتا ہے کہ جی مجھ سے پوچھ کے جائے، کس قانون میں ہے آپ سے پوچھ کے جائے۔ بیسیکلی یہ جو سختی اور تکلیف ان کو ہوئی ہیں، مجھے نظر آ رہا ہے کہ اگلی پیشی پہ جب ملاقاتیں ہوگی تو سلمان اکرم راجہ صاحب اور ہم نواتوں میں پتھر لے کے کڑے ہوں گے کہ کوئی آئے گا تو ہم۔ اچھا، آپ نے تو جیل حکام کو بالکل ہی بری ذمہ کر دیا نا کہ ان کو تو جو لسٹ پرووائڈ کی گئی ہے، جو پہلے پہنچا اس کو انہوں نے جانے دے دیا، لیکن یہ چیزیں ہو رہی ہیں نا مروت صاحب کے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو احتجاج کرتے ہیں اس بات پہ کہ نہیں جانے دیا جا رہا، کچھ لوگ مل کر آ جاتے ہیں۔ علیمہ خان صاحبہ کو ہم نے دیکھا کس طرح سے وہ انتظار کرتی رہی، پھر ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر صاحبزادہ حامد رضا بھی ان کے ساتھ موجود تھے، پھر شام کو ان کو کہاں چھوڑا گیا، تو کیوں ایسا کیوں ہے؟ کچھ لوگوں کو ملنے دیا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، وجہ کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس طرح بات نہیں ہے۔ دیکھیں جب تک یہ معاملات پہلے میں ڈیل کرتا تھا، ملاقاتیں کس کی کرانی ہے، کون جائے گا، اس کے بعد کچھ عرصہ کے لیے جو ہے
فیصل چودھری صاحب جو ہیں ان کو ان معاملات کو دیکھتے رہے، لیکن جب سے یہ معاملات سلمان اکرم راجہ صاحب نے ہاتھ میں لیے ہیں، یہاں ایک پرسنل انٹرسٹ پیدا ہوا ہے۔ یہ گروپ چاہتا ہے کہ صرف وہی لوگ جائیں جن کو یہ رسائی دینا چاہتے ہیں۔ خان کے پاس ڈائیورس اوپینین آیا کرتی تھی، مختلف گروپس کے اور مختلف صوبوں کے اور مختلف پارلیمنٹیرین آیا کرتے تھے اور ملا کرتے تھے۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات خان کے کانوں تک نہ پہنچے جو ان کے مفادات سے جو ہے ٹکراؤ ہو رہا ہو۔ تو اس وجہ سے اب ان کو اس پہ بھی تکلیف ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بیرسٹر غور یا علی ظفر، جنہوں نے سینکڑوں کیسز خان کے اور پی ٹی آئی کے فری میں لڑے ہیں، اور یہ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا انہوں نے بابراوان صاحب کو بھی کہ یہ کیوں گیا ہے، اور فیصل چودھری صاحب جو ہیں، یعنی آہستہ آہستہ کر کے پتے کاٹ رہا ہے۔ اور یہ پتے کاٹتے کاٹتے مجھے تو اندیشہ ہے کہ کسی دن جو ہے یہ خان کوئی شوکاز جاری نہ کر دے۔ صحیح۔ اچھا مجھے یہ فرمائیے سر، اب یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کہی، اور میں پہلے بھی سن چکی ہوں، آپ نے ایک دو اور پروگرامز میں اس بارے میں تذکرہ کیا کہ آپ پہلے ان سارے معاملات کو ڈیل کرتے تھے۔ تو اب ہو یہ رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے الزام لگایا جاتا تھا کہ لسٹ جاتی ہے لیکن خان صاحب کی طرف سے منع کر دیا جاتا ہے کہ کن لوگوں سے ملنا ہے اور کن لوگوں سے نہیں ملنا، تو پھر ان لوگوں کا نام لسٹ میں سے نکال دیا جاتا ہے، اور وہ لوگ باہر آ کر اس بات پر احتجاج کر رہے ہوتے ہیں جیل کے باہر کہ ہمیں ملنے نہیں دیا جا رہا حکومت کی طرف سے۔ تو واقعی ایسے ہی ہے، خان کی طرف سے منع کیا جاتا تھا؟ بالکل، خان صاحب کی طرف سے بعض اوقات جب میں تھا تو انہوں نے بڑے ہی معتبر لوگوں کے نام نکالے تھے لسٹ سے کہ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا ہوں، تو وہ لوگ آئے ہوتے تھے تو آگے سے ہم کوئی بہانہ بنا لیتے تھے تاکہ ان کی خان صاحب سے ناراضگی نہ ہو یا وہ مائنڈ نہ کر جائیں، جیل حکام پہ ڈال دیتے تھے۔ حتمی منظوری جو ہے وہ خان صاحب دیتے ہیں، لیکن میں گیا خان صاحب سے ملنے کے لیے لاسٹ ٹائم تو خان صاحب انکاری ہو گئے، ورنہ میرے راستے میں تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں میرا نام سر فہرست ہے جو وکلاء کی فہرست میں جو خان سے مل سکتا ہے۔ علیمہ خان سے پہ ملنے سے خان نے خود انکار کیا ہوگا؟ علیمہ خانم تو میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب، البتہ کئی مواقع پہ خان صاحب نے جو ہے ہمیں اس حوالے سے انسٹرکشنز دی تھی ان کے سیاسی کردار کے حوالے سے یا پارٹی کے معاملات میں، لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس دن جو ہے خان صاحب کی انکار کی وجہ سے ان کو نہیں ملنے دیا گیا۔ میں ایزیوم کر رہا ہوں کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ اس لیے شاید ناپسندیدہ ہو گئی تھی کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ یہ انڈائریکٹلی کنٹرول کرتی ہے۔ اچھا مجھے یہ تو یاد ہے ایک دفعہ آپ پروگرام میں آئے تھے تب بھی آپ نے علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے بتایا تھا، لیکن وہ کون لوگ ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے سیاسی خط کاٹ کے لوگ ہیں لیکن خان صاحب نے منع کر دیا ان سے ملنے سے؟ وہ تھے نا، میں ان کے نام نہیں بتانا چاہتا ہوں، معزز لوگ ہیں اور خان صاحب ان سے نہیں ملنا چاہیے، اسی لیے میں نے صرف ابھی پارٹی کا حصہ ہے، ہاں سب پارٹی کے حصے ہیں، لیکن یہ میں اس لیے میں نے بات کی کہ حتمی منظوری خان دیتا ہے۔ مطلب یہ خان اگر کہیں نا کہ بیرسٹر غور صاحب نہیں آئیں گے یا علی ظفر صاحب نہیں آئیں گے یا سلمان اکرم راجہ، تو پھر وہ نہیں جائیں گے، تو لہٰذا جو بھی جاتا ہے خان صاحب کی منظوری سے جاتا ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب بھی اگر کوئی فہرست دیں گے تو وہ بھی پابند ہیں کہ خان کے انسٹرکشن کے تحت ان لوگوں کی فہرست دے گا جن کے ساتھ خان صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ اچھا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، آپ کو لگتا ہے بادی نظر میں کہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب خان صاحب کوئی ایک شو کاز کر دیں نا کہ آپ اس سے کیوں مل رہے ہیں اور اس سے کیوں نہیں مل رہے، لیکن کیا انہوں نے چیئرمین کو کہا نا کہ آپ کے خلاف انضباطی کارروائی ہوگی۔ جی تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا ایسا بھی ہے، کچھ اس طرح کا بھی سننے میں آ رہا ہے اور کچھ عام تاثر اس طرح کا بنایا جا رہا ہے کہ شاید سلمان اکرم راجہ صاحب جا کر جب ملاقات کرتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے خان صاحب سے کہ جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ پارٹی کو بہترین طریقے سے نہیں چلا پا رہے ہیں اور شاید ان کے لیے اسپیس کریٹ کی جا رہی ہے، ایسا کچھ ہے کیا؟ جی کئی مواقع پہ انہوں نے خان صاحب کے کان بیرسٹر گوہر صاحب کے خلاف بھرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، یہ بڑاس جو نکلی ہے یہ بیسیکلی تسلسل تھا، ان کے بہت سارے ایسے کام تھے۔ انہوں نے بیسیکلی پریکٹیکلی چیئرمین کے آفس کی اتھارٹی کو پریمپٹ کیا ہوا تھا۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کی تعیناتی، تقرری یا ملاقاتیں یا پارٹی کے جتنے فیصلے ہیں وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کلے ہی کافی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ تو بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں اس کی اتھارٹی بڑی روڈ ہوئی تھی، اور اس بیرسٹر گوہر بھی وکیل ہیں، وہ سمجھتے ہیں کیا چیز ود ان کمپیٹنس ہے، کیا چیز۔ آپ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں سر، بڑا انکشاف کر رہے ہیں، یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ صاحب پارٹی چیئرمین بننا چاہتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے لابنگ بھی کی باقاعدہ؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے
ان کے اقدامات، احکامات، افعال، کردار گزشتہ 2.5-3 ماہ سے کچھ اس طرح کا تھا کہ ان کی ساری کوشش یہ تھی کہ یہ جو چیئرمین کا دفتر ہو وہ صرف ٹیٹولر ہیڈ ہو، برائے نام ہو، وہ ہر وہ کام خود کرے جو چیئرمین کرتا تھا. تو لہذا یہ گریونس تھا، اور انہوں نے کئی مواقع پہ خان صاحب کو، بیرسٹر گور صاحب کی شکایات بھی کی، نہ کہ صرف بیرسٹر گور صاحب کی. یہ جو ڈنکا بج رہا ہے منرل ایکٹ کا، جی، جس پہ انہوں نے باقاعدہ پروونشل گورنمنٹ کے اختیار کو چیلنج کر دیا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ جی وہ جب تک ہم دیکھیں گے نہیں مسودہ. اور تو اسی طرح جو ہے ہر چیز میں وہ چاہتا ہے کہ پارٹی جو ہے، اب تو مشروط کر دیا نا سیاسی کمیٹی نے کہ عمران خان دیکھیں گے اور اس کے بعد پھر منظوری. ٹھیک ہے اگر پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے، لیکن بیسیکلی اس کے پیچھے بھی ایک محرک تھا. وہ یہ تھا کہ علی امین خان کو یہ جتانا چاہتے تھے کہ اگر ہم نہیں چاہیں گے تو آپ قانون سازی بھی نہیں کر سکتے. تو اس قانون کو رکوانے کے لیے سلمان اکرم راجہ ہے اس کے پیچھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے اعلان کہا ہے نا، انہوں نے باقاعدہ انٹرویو دیا ہے نا. اور یہ جو شاہرام ترکئی، عاطف خان، اسد قیصر، یہ ان سب کی کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے، یہ سب کیا سلمان اکرم راجہ صاحب کی ہدایت پر عمل کر رہے ہیں؟ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ان کی ہدایت جو ہے ان کے لیے کوئی معنی رکھتی ہیں. البتہ چونکہ اختلافات ہیں ان کے اور علی امین خان کے مابین، جی، اور چونکہ علی امین خان بھی میرے خیال میں ناپسندیدہ ہیں ان تمام لوگوں کے لیے، تو لہٰذا وہ جو مفادات ہیں وہ ان کے ایک جیسے سامنے آ رہے ہیں، تو شاید ایک دوسرے کو پش کر رہے ہوں گے. بالخصوص جب جنید اکبر خان صدر بن گیا، جی، تو اس کے بعد جو ہے یہ ذرا ان کی لائن سمجھ آ سکتی ہے کہ ایک ہی قطار میں کھڑے ہیں. اگر سلمان اکرم راجہ صاحب کے لیے ناپسندیدہ ہیں علی امین گڈھا پور، تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ یہ علیمہ خان کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے؟ وہ تو بارہا اظہار بھی کر چکی ہے. اچھا، علی امین گڈھا پور کے حوالے سے. اور پھر یہ جو کہا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل ہوں گے، تو کیا اس کے پیچھے پھر یہ سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان صاحبہ ہے؟ لیکن اگر پارٹی کو اب مکمل ٹھکانے لگانا ہے تو پھر تو وزیر اعلیٰ ان کو تبدیل کرنا چاہیے، کیونکہ نہ اتحاد ہے، نہ اتفاق ہے، نہ یگانگت ہے. ساری چیزیں سفارشوں پہ ہو رہی ہے اور چینا جپٹی کا ماحول ہے. رہی صحیح کسر دیکھیں، ابھی انہوں نے ایک لسٹ دی تھی خان کو کہ جی یہ 14-15 مہینے دے ان کو نکال دو. تو جو چہرے ان کو پسند نہیں ہوتے ہیں نکال دو. اس طرح ہیں جیسے کوئی مارشل لگا ہو. چلے، مجھے تو وہ نام ویسے میرے سامنے بھی آیا تھا کہ کوئی منظور نظر نام بھی تھا، وزیر اعلیٰ کی کرسی کے لیے آ رہا تھا. میں نہیں بتاتی، آپ بتا دیں کس کا نام آ رہا تھا علی امین گڈھا پور صاحب کو سائڈ کر کے. کہ علی امین گڈھا پور صاحب کو پہ اگر کوئی وار کرے گا نا، پارٹی پہلے سے جو ہے منقسم ہے. ہم یہ جو رمضان میں انہوں نے لوگوں کو لارے لگایا تھا کہ جی عید کے بعد ہم احتجاج کریں گے، تحریک ہوگی، گرینڈ الائنس بنے گی، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اب ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا ہے. اپنے بیانیے جو ہیں ریپیٹ نہیں کرتے ہیں. وہ ایک وقت تھا نا کہ جی مینڈیٹ کی ریکوری، حقیقی آزادی، جمہوریت کی بالادستی، اور جناب آپ دیکھیں اپنے بیانیے تک چھوڑ دیے ہیں. وہ مجھے نام تو بتائیں، پھر میں آگے بڑھتی ہوں نا. وہ کس کا نام آ رہا تھا سامنے؟ علی امین گڈھا پور صاحب کا متبادل؟ نہیں، متبادل کو بھی متنازع بنا دیا ہے. نام کیا تھا وہ؟ ان پہ بھی کرپشن کے الزامات لگا دیے نا. نہیں، ایک وقت میں ان کا نام آیا تھا اسپیکر صاحب کا، جی، لیکن میرا خیال نہیں ہے. اسپیکر صاحب بڑے ڈیسنٹ آدمی ہیں، وہ اس طرح کی کمپٹیشن میں پڑھنا نہیں چاہیں گے. اچھا مرد صاحب، پہلے علی امین صاحب دعویٰ کرتے ہیں کہ خان صاحب نے عاطف خان، شاہرام ترکئی اور اسد قیصر کو ٹکٹ دینے سے منع کیا کیونکہ سازش کرتے ہیں. پھر آپ کا بھی دعویٰ، مجھے یاد ہے آپ کا دعویٰ سامنے آیا، آپ اس میں کہتے ہیں کہ کے پی مستقبل میں اختلافات سے بچنے کے لیے ان تینوں کو قومی اسمبلی میں بھیجا جائے. یہ آپ کے سامنے بات ہوئی تھی، خان صاحب نے کی تھی. لیکن اب اڈیالہ سے خان صاحب کا پیغام آیا، انہوں نے اسد قیصر ہو گئے، عاطف خان اور شاہرام ترکئی، ان کو سازشی تو نہیں کہا؟ نہیں، سازشی تو خان نے ان کو نہیں کہا ہے. دیکھیں، یہ علی امین خان کو جو پیغام، بیسیکلی یہ ساری پیغام رسانی جی بیرسٹر گور صاحب کے تھرو ہوتی تھی، اور میں اس وقت خان کا فوکل پرسن تھا. بہت ساری باتیں میرے سامنے ہوئی ہیں، بلکہ مجھے اسد قیصر صاحب کا گلہ آیا. اس نے کہا جی کہ ہمیں کیوں صوبائی سیٹوں سے محروم کیا گیا، تو ان کا گلہ میں نے خان کو پہنچایا تھا. جی، تو خان نے ایک وقت پہ ایک موقف دیا، لیکن جب بیرسٹر گور
کو لے کے میں نے کنفرنٹ کیا. میں نے کہا جی یہ تو ایشو بنے گا. تو خان نے کہا نہیں یہ میرا فیصلہ ہے کیونکہ میں ان لوگوں کو اپنے ساتھ مرکز میں رکھنا چاہتا ہوں. صحیح. فارورڈ بلاک پہ کام ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے فارورڈ بلاک پہ کوئی کام نہ بھی کرے نا تو آلات ایسے نیج پہ جا رہے ہیں جہاں پہ پکا پکایا حلوہ ان کو ملے گا. اور آپ اس کا حصہ ہوں گے اس حلوے کا؟ نہیں میں حلوے کا حصہ نہیں ہوں گا. میں اصلاح کا حصہ ہوں گا, حق اور صداقت کا حصہ ہوں گا. میری جب تک اور وہ جو فارورڈ بلاک ہے وہ حق اور اصلاح والا ہوگا؟ نہیں وہ تو میرے خیال میں ان میں زیادہ تر وہ لوگ ہوں گے جن کو پارٹی خود نکالنے کے در پہ ہیں. کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کچھ پیسوں کی وجہ سے اپنا کشف جو ہے دکھا دیں. اچھا یہ خبریں آ رہی ہیں کہ خان صاحب نے مزاحمت کی سیاست کو ترک کر کے اب باقاعدہ مذاکرات کی طرف, بات چیت کی طرف جانے کی ہدایت کی ہے بیرسٹر گور صاحب کو اسٹیبلشمنٹ سے. یہ درست فیصلہ ہے اب آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں یہ درست فیصلہ ہے. میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے سنجیدگی سے, لیکن اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ سنجیدہ ہے ہی نہیں. وہ ان کی کوئی یعنی اسٹیبلشمنٹ تو 2.5 سالوں میں ہمیں مارا پیٹا, مینڈیٹ لیا, سب کچھ کیا. اس دن کے لیے کیا کہ ہم مذاکرات کریں تو یہ ہمیں واپس کر دیں یا خان کو چھوڑ دیں. یعنی ان کو کیا فائدہ ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو اپنے اختلافات بلا کے اکٹھے ہو کے پہلے احتجاج کی طاقت کو جو ہے انہوں نے ابھارنا ہوگا, بنانا ہوگا. جب تک پی ٹی آئی کم بارگیننگ پوزیشن میں نہیں آتی ہے, اسٹیبلشمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ صرف کیونکہ سر آپ کی پارٹی کے اندر ہی سنجیدگی نہیں ہے تو پھر باقی دوسرے کیا سنجیدہ آپ لوگوں کے معاملات کو لیں گے؟ اب سنجیدگی جو ہیں کوئی دڑی کے حساب سے بکتی ہو تو ہم لے آئیں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ. کل وہ جو اعلانات ہوئے ہیں کل, اس پر عالمی کانفرنس کے حوالے سے اس پر میں نے بات کرنی ہے. بہت شکریہ آپ کا. ساتھ موجود ہے شیر افضل مروت صاحب. ذرا سنیے کانفرنس میں کیا باتیں کی ہیں علماء کرام نے, اس کے بعد پھر حافظ نعیم الرحمان ساتھ ہوتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. جن مسلم ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی و تجارتی تعلقات قائم کر رکھے ہیں وہ غیر مشروط جنگ بندی تک منقطع کریں. تمام مسلم حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے, جس کے نتیجے میں فلسطینیوں کی نصرت امت مسلمہ پر واجب ہو چکی ہے. قرآنی آیات, احادیث مبارکہ اور مسلمہ فقہی اصول اس پر شاہد عدل ہیں. عالم اسلام اور اس کی حکومتیں تماشائی بنی ہوئی ہیں, مذمتی بیانات جاری کر رہی ہیں. اب صرف زبانی مذمتوں سے ہم اپنے ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہوتے. ساری اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو چکا ہے. قومی کانفرنس ہوئی ہے ناظرین. یہ پاکستان کے جید علماء کرام ہیں جو فلسطین کے حوالے سے اپنا موقف سامنے رکھ رہے تھے. حافظ نعیم الرحمان امیر جماعت اسلامی ہیں, پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں. حافظ صاحب سب سے پہلے یہ فرمائیے سر, آج جماعت اسلامی نے لاہور میں فلسطینیوں کے حق میں ریلی نکالی, 2 دن بعد کراچی میں, پھر ملتان اور اسلام آباد میں بھی ریلیوں کا اعلان کر رکھا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر کئی جماعتیں ہیں جو احتجاج کر رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات میں مظاہروں سے کوئی حل نکلے گا؟ حافظ صاحب دیکھیں اس میں 2-3 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے بھی جماعت اسلامی نے ہی انیشیٹ کیا تھا اور پاکستان کے عوام کو موبلائز کیا تھا, اور ہم اس کو اپنا ایک دینی فریضہ بھی سمجھتے ہیں, اور پاکستان کے عوام کی طرف سے سمجھ لیں کہ جو غزہ اور فلسطین کے لوگ ہیں ان کے لیے ایک سولیڈیریٹی سمجھتے ہیں, اور یہ بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ جنگ بندی ہوئی اور پھر اس کے بعد اس کو اسرائیل نے ایک طرفہ طور پر توڑا, اور پھر بہت بڑے پیمانے پر انہوں نے جینوسائیڈ کیا ہے, قتل عام کیا ہے, ہمارے بچوں کی جو جسم ہے فضا میں بکھر جاتے ہیں. تو آپ سوچیں کہ بالکل قبرستان جیسی خاموشی تھی پاکستان میں, کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا, نہ حکومت, نہ اپوزیشن, نہ کوئی جماعت. پھر ہم نے اللہ کا نام لیا اور پھر اس پر ایکٹیویٹی کی, مظاہرے شروع کیے اور پھر اناؤنس بھی کیا. یہ سب تو اللہ کا شکر ہے کہ اب اور دیگر مذہبی جماعتیں بھی اور دیگر جماعتیں بھی اس میں آ گئی ہیں, اور اس کے نتیجے میں ایک مجموعی طور پر ایک مومنٹم بنا ہے. 2-3 پہلو ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کے سرگرمیاں کرتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو رجسٹر کرانا چاہتے ہیں کہ بھائی جب وہ لوگ ہمارے شہید ہو رہے تھے, ہماری نسل کشی ہو رہی تھی, اور جب کوئی ان کے حق میں نہیں بول رہا تھا تو ہم ان لوگوں میں شامل تھے جو اس پر آواز اٹھانے والے تھے. یہ سب سے بڑا ہمارا جو ہے وہ دل سے ایک داعیہ ہوتا ہے جس کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عوامی جد و جہد کا پریشر ہوتا ہے.
ہمارے مسلم حکمران مجموعی طور پر اس وقت دیکھا جائے تو وہ اپنی خاموشی سے اسرائیل کو ہی فیور دے رہے ہیں. پاکستان جیسا ملک جس کی اپنی اتنی زبردست اہمیت ہے, ہمیشہ لیڈنگ رول رہا ہے پاکستان کا, لیکن یہاں موقف کی حد تک تو صحیح ہے کہ موقف دے دیتے ہیں اقوام متحدہ میں بھی اور ویسے بھی, اور کچھ امداد میں تعاون کر دیتے ہیں, لیکن یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے پاکستان کے لحاظ سے. پاکستان ایک نیوکلیئر پاور ہے, پاکستان کے پاس پروفیشنل آرمی ہے, ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے, ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں مسلم ورلڈ اور اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان کے ساتھ. تو یہ جو عوامی دباؤ ہو, اس کے نتیجے میں حکمران بھی ان کے اوپر بھی پریشر آتا ہے, اور مجھے یقین ہے کہ یہ جتنا بڑھتا چلا جائے گا پھر انہیں بھی کچھ کرنا پڑے گا. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے, ورنہ اگر آواز نہ اٹھائی جائے تو بالکل سناٹا رہتا ہے, لوگ اپنے اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں. پاکستان میں ٹی وی کے موضوعات کیا ہیں, ٹاک شو کے موضوعات کیا ہیں. صحیح, بہت بہت شکریہ, آپ ساتھ ہی پروگرام میں موجود ہیں. حافظ نعیم الرحمان صاحب, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. حافظ صاحب ساتھ ہی موجود ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہوں گی. حافظ نعیم الرحمان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حافظ صاحب, کل اسلام آباد میں قومی کانفرنس سے جب خطاب کر رہے تھے مفتی تقی عثمانی صاحب اور مفتی منیب الرحمان صاحب, تو انہوں نے تمام اسلامی حکومتوں پر جہاد فرض ہو جانے کا فتویٰ دیا, لیکن اس پر عمل درآمد کے لیے روڈ میپ کیا ہوگا وہ نہیں سامنے آیا. آپ کے نزدیک کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بہت اہم بات ہے. یہ بیسیکلی اتحاد العالم اسلامی جو بڑے بڑے علماء کرام کی تحریک ہے, تنظیم ہے, جو عالم عرب میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, انہوں نے بنیادی طور پر یہ فتویٰ دیا تھا کہ ان حالات میں تمام اسلامی ریاستوں کے اوپر یہ جہاد فرض ہو گیا ہے کہ وہ جائیں اور مسلمانوں کو بچائیں جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے. تو اسی کو پھر ہم نے بھی اپنے علماء کرام سے یہی, آپ کو یاد ہوگا میں نے 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس کی تھی, تو اس میں یہی گزارش کی تھی علماء کرام سے کہ یہ سامنے آئیں اور اس فتوے کی روشنی میں ایک جو ہے وہ رہنمائی فرمائیں, فتویٰ دیں. تو کل یہ بہت اچھا ہوا کہ وہاں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام تھے, تو وہاں اس پر خاصی گفتگو ہوئی اور اس کا روڈ میپ بھی دیا. اس میں انہوں نے ان ممالک سے کہ جنہوں نے اسرائیل سے تو تسلیم نہیں کیا, جیسے پاکستان, ان کے لیے تو بہت واضح لائن ہے کہ اس کو تسلیم کرنا بھی نہیں ہے اور ایسی کسی کوشش کو روکنا عوامی سطح پر فرض ہے, اور حکومت کی سطح پر یہ کام حکومتوں کا ہے کہ وہ اس کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائیں. ظاہر ہے کہ جب ہم نے یہ بات کہی علماء کرام نے کہ جہاد فرض ہو گیا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہماری حکومت اس کے اوپر اپنی افواج سے بھی بات کرے, اور دنیا میں جتنے کم از کم مسلم ممالک ہیں ان سے بات کریں, اور افواج کا بھی کم از کم, میں یہ اپنی رائے رکھتا ہوں اور میں ہر فورم پہ دیتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان یہ انیشیٹو لے لے کہ مسلم ممالک, لائک مائنڈڈ ممالک اور افواج ہر مسلم ملک کی, ان کی سربراہی کانفرنس بلا لے, تو یہ صرف یہ اقدام جو ہے نا اسرائیل کو بیک فٹ پہ لے آنے پہ مجبور کر دے گا, اور پھر وہاں سے ایک مضبوط موقف سامنے آئے اور اس کے بعد روڈ میپ بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ علماء کرام کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے وہ فوجیں آگے اتاریں, ان کا کام ہوتا ہے رہنمائی کرنا. انہوں نے ایک بات کہی ہے, میرا خیال ہے حکومت کو اس کو سیریس لینا چاہیے. صرف ان علماء کرام کا مطالبہ نہیں ہے, یہ پاکستان کے بچے کا مطالبہ, پوری امت مسلمہ کے 1 ارب 90 کروڑ انسان اسی طرح سوچتے ہیں. تو یہ جو مسلم ریاستوں میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے کوئی نیٹو طرز کا اتحاد بن سکتا ہے پھر؟ بالکل بن سکتا ہے, کیوں نہیں بن سکتا, بننا چاہیے تھا, بن چکا ہوتا تو آج اتنی ہمارے قتل عام نہ ہوتا. یعنی ایک راستہ تو بہت پہلے روکا جا سکتا تھا, اور یہ صرف اس وقت نہیں, آج سے اگر 50 سال پہلے اگر اس کے اوپر کام کیا جاتا, 30 سال پہلے کام کیا جاتا, تو آج یہ حالات ہوتے ہی نہیں. دیکھیں اسرائیل کیا کر رہا ہے, اسرائیل کو تو شکست ہو گئی ہے عملاً, 7 اکتوبر کو ہی وہ ہار چکا ہے. القسام بریگیڈ اور حماس نے تو اس کو عسکری میدان میں تو شکست دے دی, ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی شکست دے دی. وہ تو اب بچوں کو مار رہا ہے, عورتوں کو مار رہا ہے, وہ تو جینوسائڈ کر رہا ہے, وہ لڑ تو نہیں رہا ہے. وہ تو جب لڑنے کے لیے آگے آتے ہیں تو 0 ڈسٹنس سے ان کے ٹینک اڑا دیتے ہیں مجاہدین. یہ اتنا بڑی طاقت ہے ان کی کہ 1 اور 1 کروڑ کا تناسب ہے ٹیکنالوجی میں, لیکن ایمان کے اور یہ جو ان کا جذبہ ہے استقامت کا, اس سے وہ اسرائیل کو شکست دے دیتے ہیں. لیکن اسرائیل کو یہ طاقت ملتی ہے امریکہ سے, اسرائیل کو یہ طاقت ملتی ہے مسلم جو ممالک ہیں ان کی بے حسی سے, کہ وہ پھر بمباری کرتے ہیں, طیاروں سے بمباری کرتے ہیں, میزائل پھینکتے ہیں, فاسفورس بم پھینکتے ہیں, اور ایسے بم کے جس سے پوری باڈیز اڑ جاتی ہیں اور وہ گر جاتی ہیں. آپ سوچیں کیا تباہی ہے, تقریباً پورا غزہ انہوں نے ملیم میٹ کر دیا. تو اسرائیل کو یہ طاقت اسرائیل سے نہیں ملی ہوئی, امریکہ سے ملی ہوئی ہے. اور ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں تو خاص طور پر اور پوری دنیا میں امریکہ کی آشیرواد کے لیے مسلم حکمران
اس کے خلاف کچھ بولتے نہیں ہیں. اور حکمران تو حکمران ہے, یہاں تو اپوزیشن بھی امریکہ کے غلام ہے. آپ پاکستان میں مجھے بتائیں نا کون سی جماعت ہے جو امریکہ کی مذمت کرتی ہے اس پہ کہ تم نیتن یاہو کو اپنی بغل میں بٹھا کر دہشت گردی کا لائسنس دیتے ہو, انہیں اسلحہ فراہم کر رہے ہو, انہیں بم فراہم کر رہے ہو, انہیں پیسے فراہم کر رہے ہو کہ وہ ہمارا نسل کشی کریں. لیکن کوئی سیاسی جماعت پاکستان میں آپ مجھے بتا دیں حکومت میں اور اپوزیشن میں وہ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی مذاکرات چل رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چل رہے ہیں, حکومت سے مذاکرات چل رہے ہیں, باقی باتوں میں خطوط, لیکن امریکہ کی مذمت نہیں چلے گی. سر اب تو امریکہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ ایران کو بھی اسرائیل کی دھمکی لگا رہا ہے باقاعدہ طور پر. اب مجھے یہ فرمائیے کہ آپ, کیونکہ جماعت اسلامی سمجھتی ہے کہ اسرائیل کے معاملے پر اب جنگ جو ہے وہ, جہاد جو ہے وہ فرض ہو چکی ہے, تو آپ نے وزیر اعظم صاحب سے ملاقاتیں کی, اس میں تذکرہ کیا, ان سے کیا جواب ملا آپ کو؟ دیکھیں ہم نے ابھی بھی حجت تمام کی ہے. ابھی 2 دن پہلے ہی ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے ان کو سارے اقدامات بھی بتائے کہ کیسے اس کو اسٹیپ وائز آگے بڑھنا ہے, ڈپلومیٹک محاذ پہ کیا کرنا چاہیے, عسکری وہی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میسج کیسے دینا چاہیے. اور ہم نے وہ فتویٰ بھی جو علماء کرام کا اس وقت تک تھا عالم عرب کے, وہ بھی ان تک پہنچایا. اور ان کو ہماری طرف سے تو ہم نے جو ایک جو فریضہ ہو سکتا ہے وہ ان تک ملاقات کر کے بھی پہنچایا ہے, اور جلسے کے ذریعے سے بھی پہنچایا ہے, اور احتجاج اور ملین مارچ کر کے بھی پہنچا رہے ہیں. اچھا حافظ صاحب, اب سلسلہ یہ کہ جو غزہ کی پٹی کے فلسطینیوں کو شام کے شمال میں بسانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. اسرائیلی میڈیا بتا رہا ہے کہ غزہ کے شہریوں کے لیے شام میں ترکیہ کی سرحد کے قریب خیمہ بستیوں کی بحالی جاری ہے. تو یہ خیمہ بستیاں جنگ کے دوران شام کے شمالی سرحدی علاقے میں قائم کی گئی تھی. کیا یہ ٹرمپ منصوبے کا آغاز ہو سکتا ہے؟ وہ دیکھیں ٹرمپ نے تو کہا کہ غزہ کو پوری طرح سے خالی کر دیا جائے, اور یہ تو ایک ریئل اسٹیٹ کے لیے بہترین جگہ, یعنی اتنا مضحکہ خیز اور مقبوط الحواس قسم کا شخص ہے, اس طرح کی باتیں کرتا ہے, اور پوری طرح سے وہ فیور دے رہا ہے نیتن یاہو کو کہ جتنا چاہو جینوسائیڈ کرو, جتنی چاہو نسل کشی کرو. لیکن یہ جو ان کے منصوبے ہیں کہ ایجپٹ میں بسا دیں اور جارڈن میں بسا دیں اور شام میں بسا دیں, یہ منصوبے ہی رہ جائیں گے, اس لیے کہ یہ پریکٹیکل سلوشن نہیں ہے. خود یہ ممالک کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ یہ 23-24 لاکھ لوگ اس طرح سے ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا جائے؟ اور بات صرف غزہ کی تو نہیں ہے نا, اس وقت بھی تقریباً 1 لاکھ سے زائد لوگوں کو ویسٹ بینک سے بھی گھروں سے بے گھر کر دیا گیا ہے. تو اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ سب کو ہی نکال دے, اور اسرائیل تو یہ چاہتا ہے کہ بالآخر یہ جو پورا بلاد الشام ہے ان سب کے اوپر قبضہ کرے, اس کا تو اپنا گریٹر اسرائیل کا خواب ہے. اس لیے یہ مسلم حکمرانوں کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ معاملہ رکے گا نہیں, اور آج جو لوگ خاموشی اختیار کریں گے یا اسرائیل کا ساتھ دیں گے اپنی خاموشی سے, کل ان کا نمبر بھی آئے گا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کوئی بھی قابل عمل منصوبہ یہ نہیں ہے. سیز فائر ہونا چاہیے, اور سیز فائر کے ساتھ پھر غزہ میں جو بھی غزہ کے اہل غزہ ہیں ان کی کا گھر ہے ان کو رہنا بھی چاہیے, اور جنگ کا تاوان دے کر ان کو بسانا بھی چاہیے. حافظ صاحب, حماس کی جو حکمت عملی رہی ہے اسے آج کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ غلطی تھی, کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی زمین سے بچاؤ کے لیے حکمت عملی اختیار کی گئی تھی. آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیا مسلم ممالک جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے تھے اور پھر اس کے بعد غزہ سے مسلمانوں کو دوسری سرحدوں پر منتقل ہونا تھا؟ یہ کوئی پلان ہو رہا تھا, کیا تھا؟ نہیں, پلان تو بہت سارے سامنے آ رہے تھے نا, ابراہیم اکارڈ بھی سامنے آ رہا تھا, اور کچھ ممالک نے تو اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا, اور اس کے بعد تو ظاہر حالات ایسے نہیں رہتے. دیکھیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ حماس کا حملہ کوئی آئسولیشن میں نہیں ہوا. آج میں نے یہاں لاہور میں بھی جو بہت بڑا مارچ الحمدللہ ہوا ہے, اور پرسوں پھر کراچی میں ہے, پھر اس کے بعد ملتان, اور پھر اسلام آباد میں 20 تاریخ کو. میں نے آج یہاں لاہور میں بھی یہ بات کہی کہ آج سے 96 سال پہلے 96 ایئرز پہلے ایک کانفرنس یہاں ہوئی تھی 7 ستمبر 1929 کو. اس میں علامہ اقبال نے اس میں ایڈریس کیا تھا, اور پھر اس کے بعد انہوں نے قائد اعظم کو خط بھی لکھا تھا, اور اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فلسطین میں ہمارے بچوں اور عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے. یہ 96 سال پہلے کی بات ہے, ٹھیک ہے, جب اسرائیل اقوام متحدہ سے رجسٹر نہیں ہوا تھا, صرف اعلان بالفر ہوا تھا 1917 میں. اس وقت ہماری زمینوں پہ قبضہ ہو رہا تھا. 1948 میں مئی میں 50,000 کے قریب ہمارے لوگوں کو شہید کیا گیا تھا, اور لاکھوں لوگوں کو گھروں سے بے گھر کیا گیا تھا. اس کو یوم نکبہ کے طور پر منایا جاتا ہے. پورے اس کے بعد سے لے کر اب تک ہزارہ لوگوں کو قتل کیا گیا ہے, ہزاروں لوگوں سے اسرائیل کی جیلیں بھری ہوئی ہیں. دنیا میں غزہ کو سب سے بڑی جیل کہا جاتا تھا, کھلی جیل. ایسی صورتحال میں اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق کسی جگہ پر اگر کوئی فورس آ کر بیٹھ جائے, قبضہ کر لے, تو اسلحے سے بھی اس کے خلاف مزاحمت کی جا سکتی ہے. یہ مسلمانوں کے چارٹر میں نہیں, اقوام متحدہ کے چارٹر میں, UN چارٹر میں لکھا ہوا ہے, جنیوا کنونشن کے مطابق.
جب اتنا واضح طور پر چیز موجود ہے، جبکہ حماس وہ فورس ہے کہ جو ایک ڈیموکریٹک فورس ہے. 2006 میں وہ کامیاب ہو گئے، انہوں نے پورے فلسطین میں کامیابی حاصل کر لی الیکشن کے ذریعے، اور اس الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے سابق امریکی صدر خود وہاں کر کارٹر صاحب بیٹھے تھے، اور اس الیکشن میں وہ کامیاب ہو گئے. امریکہ نے نہیں چلنے دیا. جمہوریت سے اگر جمہوری قوتیں سامنے آئیں جو امریکی اور اسرائیلی مفادات کے خلاف ہوں تو ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا. ڈیموکریٹک فورس حماس ہے، خدمت حماس کرتی ہے، جینون فورس وہ ہے، مزاحمت اس کی لیگل ہے، لیجیٹیمائز ہے. پھر کس بنیاد پر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا یہ ایکٹ غلط تھا جبکہ مسلسل ان کے اوپر پریشر آ رہا تھا؟ حماس نے تو حقیقت میں اسرائیل کو شکست دے دی، ہرا دیا. وہ تو بچوں کو مار رہے ہیں، وہ تو بمباری کر رہے ہیں، وہ لڑ تھوڑی رہے ہیں حماس سے تو وہ لڑ ہی نہیں سکتے. تو یہ اور دیکھا آپ نے جب سیز فائر ہوا تو کہاں سے قیدی آئے اور کس طرح انہوں نے جو ہے وہ واپس کیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فیلئر ہے ٹوٹل، اور یہی وہ آواز ہے جو خود اسرائیل میں اٹھ رہی ہے، جو اسرائیل میں بہت بڑی تعداد میں احتجاج ہو رہا ہے. اب تو ان کے نیوی اور ان کے آرمی اور ان کے ایئر فورس کے لوگوں نے باقاعدہ تحریری طور پر پوری پٹیشن چلانا شروع کر دی ہے نیتن یاہو کے خلاف. تو حماس نے تو خود وہ جد و جہد کی ہے جس سے اسرائیل میں ایک ڈویژن پیدا ہو گئی، لیکن بدقسمتی سے مسلم ممالک اپنا نہیں کر رہے، ورنہ تو اسرائیل ڈھے جاتا ہے اس وقت. اچھا حافظ صاحب یہ بھی فرمائیے گا، سر مارچ میں خبریں آئیں کہ پاکستانی 10 رکنی ڈیلیگیشن وہ اسرائیل گیا. مئی 2022 جب پی ڈی ایم کا پہلا دور تھا اس میں بھی کچھ اس طرح کی اطلاعات آئی کہ ایک پاکستانی صحافی نے اسرائیل کا دورہ کیا ہے، اور حکومت نے ہمیشہ ایسے اقدامات کا نوٹس لیا ہے. اب یہ فرمائیے کہ ان دوروں کی اہمیت کتنی ہوتی ہے، اور ایسے دورے جس کو حکومتی سرپرستی حاصل نہ ہو اس کی کیا پھر اہمیت ہو سکتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی صحیح وضاحت کریں. یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہمیں تو اخبار سے پتہ چلا کہ بندہ چلا گیا؟ پاکستان کے پاسپورٹ پہ اگر کوئی صحافی اس نے ان حالات میں اسرائیل کا دورہ کیا ہے اور کنی بھی حالات میں کیا ہو، کسی بھی حالت میں کیا ہو، تو یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ تو اس لیے ہم کیا پوری قوم اس کو اس نظر سے دیکھتی ہے کہ اس میں دال میں کچھ کالا ہے، اور کچھ ایسی لوگ ہیں اور کوئی ایسی لابی ہے جو اسرائیل کے لیے سافٹ کارنر پیدا کرنا چاہتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ پاکستان کا یہ کنسنسس ہے، یہ قائد اعظم سے لے کر، قائد اعظم نے اس کو مغرب کا اور استعمار کا ناجائز بچہ کہا تھا، اور لیاقت علی خان نے تو امریکہ جب وہ گئے اور وہاں پر ان کو کانگریس سے خطاب کا موقع ملا تو آخر میں اسپیکر کانگریس نے یہ کہا کہ میں کنکلوڈنگ ریمارکس میں کہ اب ہم یہ چاہتے ہیں کہ چونکہ اسرائیل بن گیا ہے اور پاکستان اور اسرائیل کا تو بہت فاصلہ بھی ہے، کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے، آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو امریکہ آپ کو یہ مراد دے گا اور پاکستان ایک نیا ملک ہے تو ڈیولپ ہو جائے گا. تو لیاقت علی خان نے بہت واضح طور پر کہا تھا کہ our soul is not for sale. یہ ہماری اسٹیٹ پالیسی ہے. اس اسٹیٹ پالیسی اور اس کنسنسس کے خلاف کوئی کتنا بھی مؤثر ہو، اگر جو جائے گا وہ عبرت کا نشان بن جائے گا. اور میں حکمران طبقے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سوچیں بھی نہیں کہ اس طرف کوئی پیش رفت کی جائے، وہ ایکسپوز بھی ہوں، سامنے آئیں اور بتائیں کہ یہ تھا اور پھر اس کے خلاف انہوں نے قدم کیا اٹھایا. بالکل ٹھیک، تبھی جو ہے وہ لوگوں کا اطمینان ہو. صحیح. اب ذرا آخر میں نا آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے حافظ صاحب میں نہروں کے معاملے پر بھی بات کرنا چاہ رہی ہوں. آپ کا کیا موقف ہے اس پر؟ کیونکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ مجبوری میں اس کی مخالفت کر رہی ہے، ورنہ انہیں اس منصوبے سے کوئی ایشو نہیں ہے. یہ بات تو شاید مسلم لیگ والوں کی صحیح ہوگی کہ پیپلز پارٹی نے تو اوریجنلی اس منصوبے کو فیور کیا تھا. اب چونکہ پبلک پریشر آیا ہے سندھ میں تو اس کے نتیجے میں وہ اس کے خلاف بات کریں. ہمارا موقف اس میں یہ ہے کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ ہے نا، پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے، اور اس کی میٹنگ بلائیے اور کنسنسس پیدا کیجئے، اور پھر پہلے ماہرین کا کنسنسس پیدا کیجئے، پھر صوبوں کے عوام کو اعتماد دیجئے. اگر صوبہ سندھ یہ کہتا ہے کہ ہمارا پانی کمپرومائز ہوگا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ماضی کی کچھ تلخ یادیں ہیں نا پاکستان میں، کہ بتایا ہی جاتا ہے کہ جب تربیلا ڈیم بنا تب بھی یہ بات ہوئی اور منگلا کے موقع پہ بھی یہی بات ہوئی، لیکن آج بھی منگلا اور تربیلا کے متاثرین کو وہ پراپر کمپنسیشن نہیں ملی. تو جس کے نتیجے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ باتیں تو کرتے ہیں لیکن بعد میں عمل نہیں کرتے. پانی کمپرومائز کیا جانے لگا. اب اگر یہ کہتے ہیں تو پھر اس کی یقین دہانی کرائیں نا، ٹیکنیکلی بتائیں کہ کس طرح سے یہ ہوگا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ایک بے آباد جگہ کو آباد کرنے کے لیے آپ نہریں بنا رہے ہیں، یہ پانی جائے گا کہاں سے؟ خود پنجاب کا پانی بھی کمپرومائز ہوگا نا. تو خود یہ جو جنوبی پنجاب کے جو آخر میں ہیڈ سلیمانکی کے پہلے کے ہمارے اضلاع ہیں، بہاول نگر ہے اور بہاولپور ہے، ان سب اضلاع کے لوگ بھی احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی
آباد جگہ کو بے آباد کر کے دوسری بے آباد جگہ کو آباد کرنا چاہتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس پر ہمیں کنسنسس چاہیے. اس پر جو ہے وہ بالکل قوم کے سامنے دو چار کی طرح چیزیں چاہیے. کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ مسئلہ پولیٹیسائز ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں خود سندھ میں یہ پرابلم ہے نا, جو ایک پانی تو ہمیں ایسا چاہیے جو سمندر میں جائے. سمندر میں جو پانی نہیں جا رہا, ڈیلٹا بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں سیم اور تھور بڑھتا چلا جا رہا ہے. جو زمینیں ہیں وہ بے آباد ہوتی چلی جا رہی ہیں. اس کے لیے کیا کیا ہے حکومت نے؟ اس کے لیے خود پیپلز پارٹی نے کیا کیا؟ پیپلز پارٹی تو یہ بھی نہیں کر سکی کہ جو پانی انٹر ہو رہا ہے سندھ میں اس کو وہ ڈیجیٹائز کر سکے, دیکھ سکے, مانیٹر کر سکے کہ کتنا پانی آ رہا ہے. اتنے نالائقوں کا ٹولہ ہے یہ جو سندھ کے اوپر براجمان ہے, اور یہ سب ایک ہی ہیں. یہ پی ڈی ایم ہے. بلکہ مولانا نے تو ابھی کل ہی تو کہا ہے کہ پی ڈی ایم بھی ابھی تک برقرار ہے, پی ڈی ایم کا صدر بھی برقرار ہے, اور پی ڈی ایم صدر اپوزیشن میں ہے اور باقی لوگ حکومت میں ہیں. وہ الگ بات ہے کہ جب 26ویں ترمیم کرنی ہو تو صدر بھی ایک ہی جگہ پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ جو قوم کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے. صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. حافظ نعیم الرحمان صاحب پروگرام میں ساتھ موجود تھے, غزہ فلسطین کے معاملے پر بات کر رہے تھے. اس کے علاوہ کچھ سیاسی معاملات بھی ان سے ڈسکس ہو رہے تھے. بلال اظہر کیانی صاحب وزیر مملکت ہیں برائے ریلویز, پروگرام میں مجھے جوائن کر رہے ہیں. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اس سے پہلے کہ سر میں سیاسی معاملات کی طرف بڑھوں, میں ذرا فلسطین اور غزہ کے معاملے پر ہی بات کرنا چاہتی ہوں آپ سے. کل جو قومی کانفرنس ہوئی جید علماء کرام پاکستان کے, انہوں نے نہ صرف اسلامی حکومتوں پر جہاد کو فرض قرار دیا بلکہ ساتھ ساتھ انہوں نے مطالبہ بھی کیا ہے عملی میدان میں نکلنے کے لیے. حکومت کیسے دیکھ رہی ہے اس مطالبے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہر پاکستانی شہری کا اور پاکستانی حکومت کا بھی فلسطینی ہمارے بہن بھائیوں کے ساتھ دل دھڑکتا ہے, اور جو ان کے اوپر ظلم ان کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ان کے لیے آواز اٹھاتے رہے ہیں اور رہیں گے. اور جو بھی ہم آواز اٹھا سکتے ہیں اور جو مدد ان کی کر سکتے ہیں وہ کرتے رہیں گے. اسی طرح اپنے ہمارے یقیناً جو کشمیر میں بہن بھائی ہیں جن کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں, تو اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف تو ہم آواز بھی اٹھا رہے ہیں, اور بین الاقوامی سطح پر بھی جو کردار ہم ادا کر سکتے ہیں اسے بڑھ چڑھ کے کر رہے ہیں. اسی طرح ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. یقیناً وہاں پر جو ایک جینوسائیڈ ہو رہا ہے بالکل جو ایک پیلسٹائن کا, ہم اس میں اپنے بہنوں بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ یہ جنگ میں اپنا ایک کردار پاکستان کی عوام بھی اور پاکستان کی حکومت بھی ادا کرتی رہے گی, تاکہ جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں فلسطینی بہنوں بھائیوں پر وہ رکیں بھی اور ان کو انصاف بھی ملے, اور ان کا وہاں پہ باعزت طریقے سے اور انصاف کے سفر کرنے کا جو ان کا بنیادی حق ہے وہ ان کو حاصل ہو. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. اب ذرا کچھ سیاسی معاملات کی طرف آ جاتے ہیں. کچھ دنوں سے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. تحریک انصاف جو ہے وہ چاہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے بات کر لی جائے, معاملات کو بہتری کی طرف لایا جائے. کچھ صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں پاکستان کے, وہ بھی مختلف چیزیں لکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کچھ کاروباری دوست آئے, ان کی بھی ملاقات ہو گئی, کچھ ڈاکٹرز کی بھی ملاقات ہو گئی, اور وہ بھی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے اعلیٰ شخصیات سے بھی مل رہے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں ہو رہی ہیں اس پر آپ لوگ, حکومت لوپ میں ہے, اور اگر آپ لوپ میں ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے اس پر آپ کو کوئی تحفظات اور کوئی اعتراض نہیں ہے؟ جی دیکھیے, بات یہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب کی جو ویڈیو آئی ہے سامنے, اس کا کل خلاصہ اس حوالے سے وہ ریلیونٹ ہے. اس کا کل خلاصہ یہ تھا کہ اعظم سواتی صاحب کو بانی چیئرمین یا پی ٹی آئی انہوں نے یہ کہا کہ جناب میرے این آر او کے لیے اور میری چھٹکارے کے لیے اس سزا سے اور جیل سے آپ دروازہ کھٹکھٹائیں اور میرے لیے کوئی بیساکھی ڈھونڈیں جس طرح کی پہلے مجھے ملی تھی. مگر وہ دروازہ کھولنے کی کوشش بھی ہوئی مگر وہ دروازہ کھلا نہیں. تو آج بھی اس طرح کی باتیں کر کے, اس طرح کی خواہشات کا اظہار کر کے وہ اسی طرح مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن پھیلا رہے ہیں. وہ چلیں, وہ کرتے رہیں جی. بنیادی بات یہ ہے کہ پھر سے وہ بیساکھی کی تلاش میں, وہ بیساکھی ان کو نہیں مل رہی, اور جو جرائم جن کے وہ مرتکب ہیں اس کی سزا نہیں ہوگی, چاہے وہ عوام کے 190 ملین پاؤنڈ ہوں جو کسی شخص کی جیب میں ڈال دیے انہوں نے, یا وہ توشہ خانہ کے کیس ہو, یا وہ 9 مئی کے جرائم ہوں. تو ان جرائم سے تو ان کی جان نہیں بچے گی جی.
باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ان چیزوں سے ہٹ کے اپنی ذات، اپنی رہائیاں، اپنی باتوں سے ہٹ کے اپوزیشن میں قومی ایشوز کے اوپر ایک کردار ادا کرنا چاہیے، اپنی توجہ اس طرف مرکوز کریں اور خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومت ہے اس پہ وہ اپنی توجہ دیں تاکہ جو ان کی ذمہ داری ہے وہاں پہ عوام کی طرف اس کو وہ نبھائیں، اس میں ہم ان کو ویلکم کریں گے۔ مگر بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی ساری سیاست اپنی ذات، اپنی رہائیاں ان تک ہے، اور ان کی نچلی بھی جو سطح ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان کی لڑائیاں یہی ہیں کہ ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا، ایک دوسرے کو کرپٹ کہنا، اور لڑائیاں کرنا ایک دوسرے کے ساتھ کہ تم جیل میں کیوں ملنے چلے گئے اور میں کیوں نہیں جا سکا، اور جو جا رہا ہے اس کو بھی روکو اور مجھے جانا چاہیے۔ میں نے بنیادی سوال آپ سے یہ کیا تھا، امریکی وفد کا پاکستان آنا، خان صاحب سے جیل میں ملاقاتیں کرنا، پھر عام شخصیات سے ملاقاتیں کرنا، یہ سب ہے حکومت کے علم میں؟ دیکھیے جی، حکومت کی کوئی دلچسپی نہیں ہے خان صاحب کس سے مل رہے ہیں کس سے نہیں مل رہے ہیں۔ حکومت تو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی ہے، معیشت کی بہتری کے لیے کام کری اور معیشت کے لیے بہتر نتائج دکھائے بھی ہیں، چاہے وہ مہنگائی کم کرنا ہو، چاہے وہ بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں حکومت میں آنے کے بعد خاطر خواہ کم کرنا ہو، چاہے وہ معاشی استحکام لانا ہو اور آگے اسی مومنٹم کو جاری رکھنا ہو۔ تو باقی جی جو ملاقاتیں جن کا آپ ذکر کریں میرے علم میں تو ہیں نہیں جی۔ میرے خیال سے پی ٹی آئی ہمیشہ کی طرح پروپیگنڈا کر رہی ہے اس طرح کی چیزوں کا، بیسکلی وہ پھر سے خواہش کا اظہار کر رہی ہے نا جی کہ ہمیں بیساکھیاں دے دیں۔ پہلے کبھی یہ بیساکھیاں مانگتے ہیں، پھر یہ بیساکھیاں نہیں ملتی تو بدماشی پہ باقاعدہ اترنے کی کوشش کرتے ہیں، عوام ریاست پر حملے کرتے ہیں، جوانوں پر حملے کرتے ہیں، اسلام آباد پر چڑھائی کرتے ہیں، جب وہ فیل ہو جاتی ہے پھر سے بیساکھیوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ تو وہ یہ دیکھیے یہ تو ان کا ایک سائیکل چلتا آ رہا ہے۔ تو اب ہم تو جی ہماری حکومت کا فوکس تو قومی ایشوز پر ہے، یہ نہیں کہ خان صاحب کی کس سے ملاقاتیں ہو رہی ہے کس سے نہیں ہو رہی۔ ہم اپنا کام جاری رکھیں گے اور امید کریں گے کہ یہ بھی ہوش کا ناخن لیں اور جو ان کی وفاق میں اور ذمہ داری ہے وہ نبھانا شروع کریں بجائے اس کے بیساکھیوں کی تلاش میں مستقل۔ اچھا بلال صاحب، پاکستان کے بڑے سیاستدان نواز شریف صاحب کو مشورہ دے رہے تھے کہ بلوچستان کے معاملے پر وہ آگے بڑھیں، پھر ڈاکٹر عبدالقادر مالک بلوچ سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے باقاعدہ اظہار بھی کیا اس بات کا کہ وہ بلوچستان کا دورہ بھی کریں گے اور مسائل حل کرنے کی طرف بھی ان کا ارادہ ہے، لیکن اختر مینگل صاحب کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب آ کے کریں گے کیا، ان کے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے۔ جی دیکھیے بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب بھی جب وزیر اعظم تھے 2013 سے 18 کے دور میں تو بلوچستان کو ترقی بھی ملی تھی اور امن بھی ملا تھا، اور ایک اس میں مستقل حل کے بھی ہم قریب پہنچ گئے تھے، اور اسی بات کا اعتراف جو ہے وہ نیشنل پارٹی کے ڈیلیگیشن نے بھی کیا جب وہ نواز شریف صاحب کو ملنے چند روز قبل آئے، اور انہوں نے اسی چیز کا اظہار کیا کہ نواز شریف صاحب اس خط کاٹ کے اور اس سینیورٹی کے اور اس تجربے کے اور اس ٹریک ریکارڈ کے سیاسی مدبر اور کردار ہیں جو کہ یہ کردار ادا کر سکتے ہیں اس میں۔ تو نواز شریف صاحب نے کہا جی میں ہمیشہ جمہوریت کے لیے اور بلوچستان میں امن اور ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تو اس لیے مینگل صاحب کا سوال چلیں ان کا حق ہے وہ سوال کریں، مگر نواز شریف صاحب کو کسی کے سوال کا جواب دینے کی اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ آ کر کیا کریں گے۔ نواز شریف صاحب نے پہلے بھی کر کے دکھایا ہے، اور پاکستان میں چاہے وہ بلوچستان ہو یا پورا ملک ہو اس میں رد الفظاظ اور ضرب عضب جیسے آپریشنز کے لیے بھی قومی ایک کنسنسس بنایا اور ان کو لیڈ بھی کیا، اور پھر بلوچستان میں بھی پولیٹیکل اور ڈیولپمنٹل اور سیکیورٹی ایشوز کے اندر انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو آگے بھی وہ انشاءاللہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ دہشت گردوں کے خلاف بھی سنگل مائنڈڈ طریقے سے حکومت جنگ لڑے گی، اور جہاں پر پولیٹیکل کنسلٹیشن کی ضرورت ہے جن چیزوں کا پولیٹیکل اور سیاسی حل ہوتا ہے اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ باقی مینگل صاحب میرے نزدیک تو جی بہتر ہوگا کہ وہ جہاں پر بیٹھے ہوئے لانگ مارچ ہیں، ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا جو بات آپ نے کرنی ہے بہتر ہوگا کہ آپ قومی اسمبلی میں کریں، اور دوسرا بہتر ہوگا کہ جو پلیٹ فارم وہاں پہ جو ان کا ہے جدھر وہ ابھی یہ ہو رہا ہے تو اس پلیٹ فارم کو ریاست کے خلاف تقاریر کے لیے نہ استعمال ہونے دیں۔ باقی جو بھی گریونسز ہیں، جو بھی بلوچستان کی گریونسز ہیں جو کہ اس کے لیے یقیناً ریاست کا ایک ماں کا کردار ہے، اور ریاست وہ کردار اپنا ادا کرے گی، مگر ہرگز بھی اس طرح کی گریونسز
گریونسز کو لنک نہیں کیا جا سکتا دہشت گردی کے ساتھ، اور ہمیں دہشت گردی کو کنڈیم کرنا ہوگا اور سنگل مائنڈڈ طریقے قومی اسمبلی سے بھی رابطے کے حوالے سے بلال صاحب خبریں آ رہی تھیں، تو کیا کوشش ہو رہی ہے کہ وزیر اعظم سے بھی ملاقات یا رابطے کرنے کی اور پھر اس مسئلے کا حل نکالا جائے بلوچستان والے؟ جی دیکھیے میرے علم میں نہیں ہے جی کہ اسپیکر صاحب کی کوئی بات ہوئی ہے یا کیا بات ہوئی ہے، مگر دیکھیے یقیناً حکومت، جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ جہاں پر پولیٹیکل کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے حکومت وہ ضرور کرے گی، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ یقیناً یہ جو دھرنا ہے یہ ختم ہو ادھر، اور یہ ویسے بھی ایک سیکیورٹی رسک بنا ہے پچھلے دنوں پہ، یہاں سے بدقسمتی سے وہاں پہ ایک دو سیکیورٹی چھوٹے انسیڈنٹ ہوئے بھی ہیں، تو بہتر ہوگا کہ بجائے اس کے کہ وہ ہم ایک بننے جہاں سے لوگ ریاست کے خلاف باتیں کریں، بجائے اس کے اور پولیٹیکل اپنی جائز گریونسز ہوں وہ علیحدہ بات ہے، مگر ریاست کے خلاف باتیں ہوں یا وہ کسی کی بھی اس طرح کے آگے انسیڈنٹ کا کوئی موقع وہاں پر بنے جس طرح کا خدشہ چند دن پہلے ہوا ہے، میرے خیال سے بہتر ہوگا کہ وہ جلد از جلد وہ دھرنا ختم ہو، اور جو بھی بات ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور پر ہو اور سیاسی طریقے سے بات کو آگے لے کے جایا جائے۔ سر بلوچستان حکومت تو نظر بندی کے آرڈر جاری کر دی اختر مینگل صاحب کے، وفاقی حکومت اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ اختر مینگل صاحب جو احتجاج کر رہے ہیں وہ مارنگ بلوچ کے رہائی کے حوالے سے کر رہے ہیں، تو حکومت تیار ہے اس معاملے میں بات چیت کے لیے؟ جی دیکھیے میرا خیال ہے جی وہ تو قانون کو اپنا رستہ اختیار کرنا چاہیے، بہتر ہوتا کہ جیسے کہ میں نے کہا کہ کوئی بھی کردار ہو بلوچستان میں، میرے لیے یہ بڑی تشویش کی بات ہے جب کوئی لوگ گریونسز کی بات کریں اور ساتھ ہی ان جھجکیں یا کترائیں دہشت گردوں کے حملوں کو کنڈیم کرتے ہوئے، یا کوئی ایسے معاملات کریں جس سے قانون اپنے ہاتھ میں لے، تو پھر تو قانون کو اپنا رستہ اختیار۔ بہرحال جو بھی کوئی قانونی معاملہ ہو، گرفتاری ہو، اس میں جسٹس انشور ہونی چاہیے۔ صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا بلال حضر کیانی صاحب، پروگرام میں ساتھ موجود تھے، بلوچستان کے معاملے پر ہم گفتگو کر رہے تھے، اس کے علاوہ جو سیاسی حالات چل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس پر بھی آپ بات کر رہے تھے۔ آپ کا بے حد شکریہ، وقت ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ ناظرین سے ملاقات ہوگی کل۔ اپنا اور اپنے ملک کا خاص خیال رکھیے، فلسطین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ نگہبان۔